وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور معاشرے میں جو لوگ من گھڑت موضوع اور مختلق روایات پیش کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ موضوع اور من گھڑت روایات پیش کرنے میں جو اس وقت فیمس ہیں وہ طارق جمیل صاحب ہیں، جو کوئی بیان ایسا نہیں دیتے جس میں کوئی نہ کوئی موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی روایت نہ پیش کرتے ہوں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صحیحہ کیا ایک واعظ کے لیے اور ایک ناصح کے لیے، ایک خطیب کے لیے اور ایک مقرر کے لیے ناکافی ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ نے طارق جمیل کی ایک بات پیش کی ہے، وہ آیت تو نہیں، موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ وہ روایت اس طرح سے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس کی کوئی اساس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بے سروپا بات ہے یہ۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسی بھی روایت بیان کرتے ہیں کنت نبیا ولا آدم ولا ماء ولا طین، یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ سیوطی کے حوالے سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور ان کی بہت سی باتیں لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور سے لکھا ہے کہ یہ بالکل ہی من گھڑت موضوع اور مختلق روایت ہے۔ ذیل الاحادیث الموضوعہ صفحہ نمبر 203 پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت بے اساس بے بنیاد ہے، لا اصل لہ لا من نقل ولا من عقل، نہ لاجیکل یہ روایت درست ہے اور نہ اسنادی اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ محدثین میں سے کسی نے بھی اس روایت کو ذکر نہیں کیا ہے، اس کا معنی اس کی میننگ بھی باطل ہے، بالکل ہی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ جہاں تک الیاس گمن کی بات ہے تو الیاس گمن دنیا کے کسی بھی کونے میں حنفی ماتوریدی اور حیاتی ہوگا تو اس کی یہ طرفداری کرتا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی دیتا ہے، بہانہ بازیاں بھی کرتا ہے اور قلا بازیاں بھی کھاتا ہے۔ یہ الیاس گمن کا حال ہے۔ بہرحال ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جو بات رب کے قرآن سے ثابت ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے وہی بات بیان کریں، وہی بات بیان کریں۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ہمارا معاشرہ جو بہت سے بگاڑ کا اور فساد کا شکار ہے اس کی اصلاح ہوگی، لیکن ایسی روایات بیان کر کے لوگوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ سے بھی پہلے۔ اب باپ سے پہلے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہی کہاں رہا، وہ تو دادا بن گیا۔ اس من گھڑت موضوع اور مختلق اور کریٹڈ روایت کا نتیجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرار دیا گیا، تو پھر خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ آخری امت کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ اور جھوٹی روایت کا نتیجہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو لاسٹ میں بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ثابت ہوتا۔ سراسر حماقت ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف خاتم النبیین بھی قرار دیں اور دوسری طرف آدم سے پہلے بھی مان لیں۔ بے عقلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں
کہنا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف آدم سے بھی پہلے، آدمی کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بعد ہی آیا ہے، آدم سے پہلے کوئی فرد بشر نہیں ہے، اسی لیے آدم کو بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ابھی ان کو کون سمجھائے؟ یہ اپنے آپ کو علامہ بھی سمجھتے ہیں، طارق جمیل صاحب، کیا ان کو یہ موضوع اور من گھڑت روایات کا موسوعہ نہیں معلوم ہے؟ نام ہی سے ظاہر ہے، الاحادیث الموضوعہ، ذیل احادیث الموضوعہ۔ ابن الجوزی نے بھی ذکر کیا ہے، شوکانی نے بھی ذکر کیا ہے، البانی نے بھی ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ملا علی قاری نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب ان احناف کے یعنی ملا علی قاری کے بارے میں عام طور پر دیوبندی بریلوی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ماتوریدی علامہ اور فہامہ ہیں، اور ان کی کتابوں کے اکثر حوالے دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس موقع سے یہ روایت ان کو نظر نہیں آئی ہے کہ دیکھ لیتے، ذرا سوچتے کہ بیان کرنے سے پہلے ہم جان لیں کہ یہ روایت کیسی ہے؟ اب موضوع من گھڑت روایت آپ جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کے بارے میں تو عام آدمی، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث یعنی بہت بڑی تعداد میں روات نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب متواتر روایت موجود ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے گا یا جھوٹی بات کو نبی کی طرف منسوب کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ تو کیا طارق جمیل صاحب اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتے؟ اور جو طرفداری کرنے والے الیاس گھمن صاحب ہیں، کیا اس میں نہیں آتے ہیں؟ فیصلہ ہم انہی لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب بھی بڑی طرفداری کرتے ہیں طارق جمیل کی، انہیں بھی ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ طارق مسعود ہوں یا طارق جمیل ہوں یا الیاس گھمن صاحب ہوں یا ہمارے انڈیا کے الیاس صاحب ہوں جو ہر مورتی کو کنکر کو شنکر کہتے ہیں، بہرحال یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے اس امت میں کہ ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے واعظین ہیں جو جھوٹی روایات بیان کر کے اور واہیاں لوٹتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ بدعقیدگی اور شر انگیزی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔